ربیع الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تاریخ وصال ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے اسے دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتب اور عظیم الشان شخصیت کی عظمت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں ہے، فرمایا ترجمہ: اور اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کس کس پہلوؤں سے رحمت ہے، ہم کلتیہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، ہدایات اور آپ کو عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر رحمت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایات کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی، مفکر یا دانشور یا ایک عام انسان، محنت کا یا مزدور۔ سورۃ الاعراف کی آیات 156-157 میں پوری نوع انسانیت کے لیے بلکہ قیامت کے دن آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بعض اہم پہلوؤں کے لیے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی لوح اور شریعت کے پانے کے غرض سے کوہ طور پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قوم نے بچھڑے کی شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کو سخت سزا دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ انہیں کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ ان سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ترجمہ ہے، فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو جس مجرم پر چاہتے ہو نازل کرتے ہو، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنایا اس کے لیے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دامن رحمت اور بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، آؤ میرے دامن رحمت تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے تو عملاً طے کر دیا میں نے اس رحمت سے محروم رہنا ہے، تو ظاہر ہے بس ایسے ظالم کے لیے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا۔ یہ اس قسمت کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمائی کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا ماں سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے جو ایک خاص ہے، یہاں رحمت کا خاص ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اور اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے، اور اس رحمت کا اصل مستحق اور لوگ ہوں گے جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے، جہاں فرمایا ہے وہ لوگ جو میرے رسول امی کا اتباع کریں گے جن کو وہ اپنے ہاتھ میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت العالمین ویسے تو عام ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ